السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے ویورز، کیا حال ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 35، پارہ نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 35 کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہیے، انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنت، اسی جنت میں، وکولا، اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، وکولا، منہا، تم دونوں کھاؤ اس سے، رغدن، سیر ہو کر، جی بھر کر، حیث شئتما، چاہو تم دونوں، ولا، اور نہ، تقربا، قریب جانا، ہذہ، اس کے، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، تو پس ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک، جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ یعنی درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے چند احسانات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو فلاں فلاں درجے عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اب ایک اور احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی آرام دہ اور پاکیزہ جگہ میں رکھا۔ دوسری یہ کہ اس سے پہلے خلافت کے متعلق آدم علیہ السلام کی 2 صفتوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک ان کا بہت بڑا علم، دوسرے ان کی قدرت اور عزت۔ اس آیت میں ان کی تیسری صفت کا ذکر ہے جو خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی حکومت کرنے اور زمین آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ، چونکہ ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں رہنے کے لیے مکان بنانا اور باغات، کھیتیاں لگانا اور اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں پر حکومت کرنا وغیرہ ضروری تھے۔ اس لیے ان کو گویا سکھانے کے لیے جنت میں رکھا تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا تجربہ فرما کر پھر زمین میں تشریف لائیں۔ پہلے انہیں علم دیا گیا تھا، اب تجربہ کے لیے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔ آیت نمبر 35 کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں رہنے اور وہاں حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ اب تک ہوا تھا ان کی خلافت ہی کا پیش خدمت تھا، لہٰذا جب آدم علیہ السلام کے سر پر دستار خلافت بن چکی اور سارے فرشتوں نے نذرانہ سجود پیش کر کے وفاداری کا حلف دے دیا، تب رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت یعنی کہ جنت میں رہو، وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، وہاں تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اور جو جی چاہو خوب کھاؤ اور یہاں چاہو سیر و تفریح کرو،
تمہیں ہر چیز کی اجازت تو ہے مگر اس درخت گیہوں، انجیر یا انگور یا کوئی اور خاص درخت کے پاس تک نہ جانا، یعنی کھانا تو کیا اس کا خیال تک نہ کرنا، اور جو تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ خرابی میں پڑ جاؤ گے، یعنی کہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اور اس سے تمہارے اوپر آفت آ جائے گی۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لیے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ بادشاہ جس کو بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں اس کو بی اے وغیرہ یا اعلیٰ قابلیت کی ڈگری دینے کے بعد بھی ٹریننگ دیتے ہیں جس سے اس کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو جائے، اور علم اور چیز ہے اور تجربہ دوسری چیز ہے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی، وہاں کے مکانات اور باغات کی بناوٹ بھی دیکھی، وہاں کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا، پھر بعض چیزوں کی ممانعت بھی سن لی، پھر خطا ہو جانے پر عطاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا، ایک محبوب اور پیاری چیز پا کر اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا۔ دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہو کر آئے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے جنت بنائی جو کہ ان کی اصل قیام گاہ ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان کو جنت پہلے دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر یا سن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طلب سے ایک دم بھی غافل نہ رہیں۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی ہماری ویڈیو میں جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس کے لیے جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔